کوئی شبہ نہیں ہے کہ کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، کعبے کی تعمیر حضرت اسماعیل نے کی، کعبے کو حضرت ابراہیم نے بنایا۔ یا اگر بعض روایتوں میں دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کو جناب آدم نبی اللہ نے کیا تھا، جبکہ بیت المقدس کا تعلق بیت المقدس کے لیے روایت بتلاتی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان نبی اللہ نے کی۔ اگر سلیمان نبی اللہ کا زمانہ ابراہیم نبی اللہ سے زمانے سے جوڑا جائے تو سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم کا زمانہ پہلے، سلیمان کا زمانہ بعد میں، اسماعیل کا زمانہ پہلے، سلیمان کا زمانہ بعد میں۔ تو میں کہوں گا اے یہودیو، یہ تمہارے من گھڑت قصے ہے کہ کعبے سے پرانا بیت المقدس ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کعبہ بیت المقدس سے پرانا ہے۔ اور اے یہودیو، میں تم سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے کعبے کو قبلہ سمجھا ہے تو اس کا احترام کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اس کی تکریم کی ہے، اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اگر اس کی تکریم نہ کی ہوتی تو آج کعبہ کعبہ نہ ہوتا۔ اس کا احترام کیا ہے؟ اس کا احترام یہ ہے کہ جو مکے میں آ جائے اس کو امان دے دی جاتی ہے۔ جو مکے میں ہوگا اس پہ ظلم نہیں ہوگا، جو مکے میں ہوگا اس پر ستم نہیں ہوگا، جو مکے میں ہوگا کعبے میں ہوگا اس کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کعبہ قبلہ ہے۔ عزیزوں، یہودیوں سے کہوں گا ہم نے کعبے کو قبلہ مانا تو ہم نے وہاں پر خوریزی نہیں کی، مگر تم نے بیت المقدس کو قبلہ مانا، اس کے باوجود بھی بچوں کا خون بیت المقدس میں بہایا، جوانوں کا خون فلسطین میں بہایا، لاکھوں مسلمانوں کا خون بیت المقدس میں گرایا۔ تم نے بتلا دیا کہ یہ معیار کعبہ، معیار قبلہ صرف مسلمان کا ہے، یہودیوں کا نہیں۔ تو یہ ہے آج کا قرآن کہ یہودی ہمارے اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا قبلہ نیا ہے، ہمارا قبلہ پرانا۔ اور کعبے کو قبلہ بنایا پروردگار نے، بیت المقدس کو بھی قبلہ قرار دیا پروردگار نے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنے دل سے، اپنے عقل سے یہ فیصلہ کیا، معاذ اللہ، اس لیے کہ میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ جو وحی پروردگار کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ تو پیغمبر جو حکم آپ کو دو، جو حکم آپ تک پہنچائے اس کو مان لیں، اس کو قبول فرما لیں۔ یہ ہے عظمت پیغمبر۔ اللہ نے محترم یہ عجیب منزل ہے، یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں یہ بنا لیا کہ بیت المقدس یہ قدیم عبادت خانہ ہے، یہ کعبے سے پرانا ہے، لہذا ہم بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں۔ مگر اگر کعبے کی طرح قبلہ تم نے بیت المقدس کا بھی مانا ہے تو اس کا احترام کرو، اس پر خیریتی برپا نہ کرو، اس پر ظلم و جبر و تشدد مت کرو، بلکہ اس میں ہر انسان کا خون محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک سوال ایک اور سوال بہرحال یہ آیت کی توحید تھی۔ بہرحال زیادہ طولانی بیان نہیں ہوگا، آپ کو گھبرائے نہیں۔ بہرحال تو اللہ نے محترم یہ ہے قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس کو میں نے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچایا۔